وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج کے اس سبق کے اندر بھی تمرینات کو حل کیا جائے گا۔ تمرین نمبر 15۔ آج جو تمرین ہے اس کا تعلق بھی ٹائمنگ سے ہے۔ ٹائم کے تعلق سے ہی پچھلا لیسن بھی تھا، اس میں بھی اسی کی مزید وضاحت کریں گے، کیونکہ ٹائم کی تعبیر کرنا، وقت بتانا یا کسی سے وقت پوچھنا، اس کی ضرورت تقریباً ہر لینگویج کے جاننے والوں کو ہوتی ہے۔ تو کیسے اس کو تعبیر کیا جائے، پچھلے سبق میں ہم نے کچھ چیزیں معلوم کی تھیں، آج کے اس درس کے اندر بھی مزید ہمیں معلومات ہوں گی۔ تو التدریب الخامس عشرہ، 15 نمبر مشق۔ کم الساعۃ، کتنا ٹائم ہے، یعنی کتنا بجا ہے۔ کم معنی کتنا، ساعت ٹائمنگ۔ ایک ایگزامپل یہ دیتے ہیں اور پھر اسی حساب سے ہمیں تعبیر کرنا ہے۔ ایک ایگزامپل انہوں نے دیا، جیسے مثال کہہ رہے ہیں گھڑی دیکھیے مکمل طور سے 3 بج رہے ہیں گھڑی کے اندر۔ یہ والی سوئی جو ہے گھنٹے کی ہے اور یہ منٹ کی۔ تو الساعۃ الثالثہ، اور بریکٹ میں انہوں نے 3 لکھ دیا ہے۔ ایسے ہمیں بھی لکھنا ہے ٹائمنگ اور اس کی تعبیر کرنی ہے۔ 2 گھڑی ہمارے سامنے ہیں۔ ایک یہ گھڑی ہے جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ 12 بجنے میں 20 منٹ باقی ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم اس کو لکھ دیتے ہیں 11:40۔ اس کو تعبیر کیسے کریں گے؟ ہم اپنی زبان میں تو کہہ دیتے ہیں 11:40 ہوئے، لیکن عربی زبان کی تعبیر میں ہم نے بتلایا تھا کہ ربع جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کوارٹر، 1/4۔ جیسے ہمیں 12:15 کہنا ہو تو ہم 12 کی عربی لا کر کے اس کے بعد کہیں گے والربع۔ لیکن اگر 20 منٹ ہو تو ہم کہتے ہیں ثلث۔ تو ابھی 12 بجنے میں 20 منٹ باقی ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہم کہیں گے الساعۃ حادیہ کے بجائے آپ الثانیۃ عشرۃ، آپ نے کہا 12 بجا، لیکن اب الا کے ذریعے سے کہیں گے الا ثلثاً۔ 12 بجے ہیں لیکن 20 منٹ کم ہیں، تو الساعۃ الثانیۃ عشرۃ الا ثلثاً۔ اور آپ ایسے الساعہ کو حذف کر کے کوئی آپ سے پوچھے کتنے بجے تو آپ کہیں گے الثانیۃ عشرۃ الا ثلثاً، الا ثلثاً۔ تو یہ پہلی گھڑی کے تعلق سے کہ ہم کہیں گے الساعۃ الثانیۃ عشرۃ الا ثلثاً۔ الا کے ذریعے سے ہم گویا استثناء کرتے ہیں، کسی چیز کو کم کرتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس سارے لوگ آئے مگر عبداللہ، یعنی سارے لوگ ہمارے یہاں حاضر ہوئے لیکن عبداللہ نہیں آیا۔ تو ایسی عربی زبان کے اندر الا کے ذریعے سے، الا اس لیے اس کو الا استثناء کا کہتے ہیں، اس سے ہم الگ کرتے ہیں، مستثنیٰ کر دیتے ہیں کسی چیز کو۔ اور یہ جو گھڑی ہے دوسری گھڑی ہے تو مکمل طور سے 1 بجا رہی ہے، تو سب سے پہلے تو ہم لکھ دیں گے 1، اس کے بعد ہم کہیں گے الساعۃ الواحدۃ تماماً۔ تماماً کہہ دیں تو زیادہ بہتر ہے، اور اسی کا استعمال بھی ہوتا ہے بول چال کی زبان میں۔ تو الساعۃ الواحدۃ تماماً۔ ان دونوں گھڑیوں کے اندر کتنا بجا ہے؟ یہ گھڑی تو ہے ابھی اس میں 10 منٹ باقی ہیں 12 بجنے میں، تو الساعۃ الثانیۃ عشرۃ الا 10 دقائق، الا 10 دقائق، کہ 12 بجے ہیں لیکن 12 بجنے میں ابھی 10 منٹ باقی ہیں۔ یہاں پر الا 10 نہیں کہیں گے، اس طرح کی تعبیر سے ربعاً ثلثاً نصفاً اس طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن
यहाँ इल्ला अशरत दक़ाइक़, इल्ला अशरत दक़ाइक़, दक़ाइक़ ये दक़ीक़ा की जमा है, दक़ीक़ा माने होता है मिनट और उसी का प्लुरल है दक़ाइक़। ये जो घड़ी है इसमें 5 मिनट बाकी हैं, तो हम कहेंगे अस्साअतु अस्सानियत अशरत इल्ला खम्स दक़ाइक़, इल्ला खम्स दक़ाइक़, यानी 12 बज गए लेकिन 5 मिनट बाकी। तो लिखने का हम सभी जानते हैं, इसको जब लिखेंगे तो हम लिखेंगे 11:50 और इसको लिखेंगे 11:55। तो थोड़ी सी ये ताबीर अलग होती है, मुश्किल होती है, लेकिन एक ही बोलते बोलते आसान हो जाती है। और हम बसा औकात पूरा भी कह देते हैं, कहते हैं कि सानियत आशर, अगर 5 मिनट कम है तो हम ऐसी भी ताबीर कर देते हैं 12 बजे हुए हैं। लेकिन अगर क्लियर टाइमिंग मुकम्मल बतानी होती इस तरीके से इल्ला खम्स दक़ाइक़ इल्ला अशरत दक़ाइक़। उसके बाद फिर एक एग्ज़ाम्पल है, मिसाल अस्साअतु अस्सामिनतु इल्ला रुबअन दिया है, जो कि प्रोफीडिंग की बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि इल्ला के ज़रिए से हम टाइम को कम करते हैं, ना कि आगे ले जाते हैं। तो घड़ी तो बता रही है कि 8:15 बज रहे हैं, 8:15 हो रहे हैं, तो हम कहेंगे अस्साअतु अस्सामिनतु वर्रुबउ, वर्रुबउ, 8:15 हो रहे हैं। आगे हालांकि इस तरह की तरकीब लेकर के आएंगे, लेकिन ये प्रोफीडिंग की बहुत बड़ी गलती यहाँ पर इनसे हुई है। अस्साअतुल वाहिदतु इल्ला सुलुसन, 1 बज रहे हैं लेकिन 20 मिनट कम है, जिसको हम लिखेंगे 12 और 12 बज के लिखेंगे 40 मिनट, 12:40। इन दोनों की ताबीर देख लेते हैं। इसमें कितने बज रहे हैं, इसमें 3:40 हो रहे हैं, तो सबसे पहले तो हम लिख देंगे 3:40। उसके बाद हम कहेंगे अस्साअतुर राबिअतु इल्ला सुलुसन, 4 बज रहे हैं लेकिन 20 मिनट कम है 4 बजने में। ये घड़ी है, ये 4 बजने में 15 मिनट कम है, तो हम यहाँ कहेंगे अस्साअतुर राबिअतु इल्ला रुबअन, मगर ये की चौथाई यानी 15 मिनट कम। तो लिखने में हम सभी जानते हैं 3:45। उसके बाद ये एक घड़ी है, इसमें 5 मिनट बाकी हैं 4 बजने में, तो 8 बजने में, तो हम तो लिख देंगे 7:55। लेकिन कहेंगे कैसे, कहेंगे अस्साअतु अस्सामिनतु, 8 बज रहे हैं, इल्ला खम्स दक़ाइक़, इल्ला खम्स दक़ाइक़। उसके बाद देखिए यहाँ पर वो तरकीब लाए हैं, सही रहे। ऊपर तो इन्होंने थोड़ी सी गलती की थी प्रोफीडिंग में, लेकिन यहाँ सही है। 6:15 बज रहे हैं, तो इन्होंने कहा अस्साअतु अस्सादिसतु वर्रुबउ, वर्रुबउ। हमें इसको बताना है, तो 7:30 हो रहे हैं, तो हम कह देंगे अस्साअतु अस्साबिअतु वन्निस्फु, निस्फ माने आधा यानी 7:30। और लिखने में तो हम सभी जानते हैं, इस तरह लिख देंगे। उसके बाद ये 2 घड़ी मज़ीद अस्साअतु त्तासिअतु, 9 बज रहे हैं, और क्या है वस्सुलुसु, और 20 मिनट और, तो 9:20। इसमें कितने बज रहे हैं, 10:30 बज रहे हैं, तो अस्साअतुल आशिरतु वन्निस्फु, 10:30, और लिखने में इस तरीके से हम 10:30 कर देंगे। उसके बाद है यहाँ 12:15 बज रहे हैं,
تو الساعة الثانية عشرة والربع، والربع، اور لکھنے میں ہم کہیں گے 12، اس کے بعد 15۔ اور ایک تدریب اور کر لیتے ہیں، یہ بہت ایزی ہے، اسی کے ساتھ ایڈ کر دیتے ہیں تاکہ اگلے سبق میں کچھ اور چیزیں، نئی چیزیں آپ کے لیے لے کر کے آئیں۔ التدریب السادس عشر، 16 نمبر مشق، یہ ہے حمزہ۔ ہم نے بتایا آپ کو کہ حمزہ پر ہی زیر زبر پیش آتا ہے، الف تو ہمیشہ ساکن ہی ہوا کرتا ہے، جیسے الف یہاں ذال کے بعد ہے اذان، الف پہ کبھی کوئی حرکت نہیں آتی۔ یہ حمزہ اور الف کے درمیان فرق ہے جو کہ آپ کو پچھلے سبق سے پہلے بتایا گیا تھا۔ یہ بھی ایک کوشچن ورڈ ہے، سوالیہ لفظ ہے، اس کے ذریعے سے سوال کیا جاتا ہے۔ اسمعت الاذان، کیا آپ نے اذان سنی؟ اھذا بکر، کیا یہ بکر ہیں؟ اھذہ فاطمۃ، کیا یہ فاطمہ ہے؟ اانت محمد، کیا آپ محمد ہیں؟ تو حمزہ کے ذریعے سے بھی سوال ہوتا ہے، اور یہ قریب قریب معنی حل کے ہیں، جیسے ہم حل استعمال کرتے ہیں کوشچن کے لیے، ایسے ہی یہ تھوڑا سا فرق ہے جس کو بھی جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بہرحال دونوں کے ذریعے سے سوال کر سکتے ہیں۔ متى، کب؟ متى سمعت الاذان، آپ نے اذان کب سنی؟ متى تتناول الدواء، دوا آپ کب لوگے؟ یہاں پر فعل ماضی نہیں ہے، یہاں مضارع ہے۔ اگر یہ رہتا کہ متى تناولت الدواء، آپ نے دوا کب لی، لیکن یہاں مضارع ہے تو اس حساب سے اس کا معنی ہوگا متى تتناول الدواء، دوا کب لوگے؟ متى توضأ سعید، سعید نے وضو کب کیا؟ متى تحفظ القرآن الکریم، قرآن کریم آپ کب حفظ کرو گے؟ اس کے بعد ہے کیف، کیف معنی کیسے؟ کیف توضأ بکر، بکر نے وضو کیسے کیا؟ کیف تذهب إلى المدرسة، مدرسہ کیسے جاؤ گے؟ کیف تذهب إلى المسجد، مسجد کیسے جاؤ گے؟ کیف بدأ الوالد الوضوء، والد نے وضو کیسے شروع کیا؟ تو اس کے ساتھ ہی یہ درس مکمل ہوتا ہے۔ اگلے درس میں انشاءاللہ نئی چیز آپ کے سامنے ہوگی اور کافی بہتر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمارے لیے عربی زبان کو آسان بنائے اور ہمیں اس سے استفادے کی توفیق دے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔